عروج اور زوال جوتے لاش جوتے اور کپڑوں سے پہچانی گئی۔ سیاہ رنگ کے بوٹ کی آب و تاب ابھی تک باقی تھی۔ تلوے کے ایک کونے میں مگرمچھ کی تصویر بھی موجود تھی اور بکل کی سنہری نقل بھی قائم تھی۔ کمپنی کا دعویٰ سچ نکلا۔ جوتوں کی شان و شوکت 30 برس بعد بھی قائم رہی۔ سوئٹزرلینڈ کی کمپنی دنیا کے صرف 1000 خاندان کے لیے جوتے بناتی تھی۔ جوتے کے تلوے نیوزی لینڈ کی گائے کے چمڑے سے بنائے جاتے۔ یہ سنہری چمڑے اور نیلے سینگوں والی گائے تھے جو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پائی جاتی۔ جوتے کی ٹو برازیل کے مگرمچھ کی جلد سے بنائی جاتی۔ جوتے کا کوا افریقہ کے سیاہ ہاتھیوں کے کانوں کے چمڑوں سے تیار کیا جاتا اور جوتے کے اندر ہرن کے نرم چمڑے کی تہ چپکائی جاتی اور پیچھے رہ گیا دھاگا تو ان جوتوں کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال ہونے والے دھاگے استعمال کیے جاتے۔ کمپنی کا دعویٰ تھا کہ 50 برس تک جوتے کی پالش خراب نہیں ہوتی، جبکہ مٹی میں دفن ہونے کے 100 سال بعد بھی جوتے کی آب و تاب برقرار رہتی ہے۔ افغانستان کا بادشاہ ظاہر شاہ اس کمپنی کا ممبر تھا۔ ظاہر شاہ جلا وطن ہوا تو سردار داؤد شاہ نے اس کمپنی کی ممبرشپ لے لی اور اس کے بعد اس نے ہمیشہ اسی کمپنی کے جوتے استعمال کیے، یہاں تک کہ جب 1978 میں اس کو خاندان کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور قتل کے بعد اس کی لاش جیپ کے ساتھ باندھ کر کابل کے شہر میں گھسیٹی گئی تو اس وقت بھی اس نے یہی جوتا پہن رکھا تھا۔ وہ ایک بدقسمت حکمران تھا۔ اسے مرنے کے بعد غسل، کفن اور جنازہ نصیب نہیں ہوا۔ لوگوں نے 2 بڑی بڑی قبریں کھودی تھی اور اس کے خاندان کے 30 افراد کے ساتھ ان میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے خاندان کا کسی فرد کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ وہ 30 سال تک اس گمنام قبر میں پڑا رہا، لیکن 26 جون 2008 کو ایک اتفاقی کھدائی کے دوران یہ دونوں قبریں دریافت ہوئی اور یوں ان جوتوں کے باعث اس کی لاش کی شناخت کر لی گئی۔ یہ جوتوں کے ذریعے شناخت ہونے والی دنیا کی پہلی لاش تھی اور دنیا کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان جوتوں کا مالک جنرل سردار محمد داؤد خان تھا۔ سردار محمد داؤد خان افغانستان کے شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ اس کا تعلق محمد زئی قبیلے سے تھا۔ وہ 18 جولائی 1909 کو پیدا ہوا۔ اس نے ابتدائی تعلیم جلیلی کالج کابل، ثانوی تعلیم امینہ کالج اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ وہ سینٹ کرائی ملٹری اکیڈمی کا گریجویٹ تھا۔ اس نے واپسی پر افغان فوج جوائن کی اور 24 برس کی عمر میں میجر جنرل بنا دیا گیا۔ وہ 1932 میں محض 25 سال کی عمر میں صوبہ ننگرہار کا GOC بن گیا۔ 1935 میں وہ قندھار کا GOC بنایا اور اسی سال لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا۔ وہ دنیا کا کم عمر ترین جنرل تھا۔ 1946 میں اسے یونیفارم کے ساتھ وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ وہ پیرس، برن اور برسلز کے لیے سفیر بھی بنا ہے۔ اسی دوران افغانستان کے بادشاہ محمد ظاہر شاہ نے اس سے اپنی ہمشیرہ شہزادی زینب کا رشتہ بھی دے دیا۔ وہ 1952 میں شاہ کے ذاتی ایلچی کی حیثیت سے سوویت یونین کے صدر مارشل اسٹالن کی تدفین کے لیے ماسکو گیا اور یہاں سے اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ وہ روسی حکمرانوں اور KGB کا منظور نظر بنا اور اس نے اس کی پشت پناہی کا آغاز کر دیا۔ سپٹمبر 1953 کو شاہ نے اسے افغانستان کا وزیر اعظم بنا دیا۔ وہ دنیا کا یونیفارم میں پہلا وزیر اعظم تھا۔ وہ وزیر اعظم بھی تھا، وزیر دفاع بھی اور آرمی چیف بھی۔ اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی اپنے بھائی سردار محمد عظیم کو افغانستان کا وزیر خارجہ بنا دیا اور آہستہ آہستہ پورے ملک کے اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے۔ وہ سوویت یونین کا فکری حلیف تھا، چنانچہ اس نے روس کے کہنے پر پاکستان میں پشتونستان کی تحریک شروع کرا دی۔ ظاہر شاہ سردار داؤد کے عزائم اور تالا ازما فطرت کو پہچان گیا، چنانچہ اس نے 3 مارچ 1963 کو اس سے استعفیٰ لے لیا، جس کے بعد سردار داؤد نے شاہ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ شاہ کو اطلاع ملی تو اس نے 1 اکتوبر 1964 کو افغانستان کا آئین بدل ڈالا، جس کی روح سے اب افغانستان کے شاہی خاندان کا کوئی رکن سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ شاہ نے سردار داؤد کا راستہ روکنے کے لیے بندوبست تو کر لیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین آئین بھی فوج کا راستہ نہیں روک سکتا۔ چنانچہ 17 مارچ 1973 کو ظاہر شاہ علاج کے سلسلے میں اٹلی گیا اور پیچھے سے سردار داؤد شاہ نے شاہ کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس نے 1964 کا آئین بھی منسوخ کر دیا، افغانستان کو جمہوریہ افغانستان کا نام دیا اور بیک وقت افغانستان کا صدر، وزیر اعظم اور سینٹرل کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ اپنے سنبھال لیا۔ اس نے 28 جولائی کو پارلیمنٹ بھی توڑ دی اور ملک کا حکمران بن گیا۔
وہ ایک روشن خیال اعتدال پسند شخص تھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک میں پردے اور داڑھی پر پابندی لگا دی اور زنانہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسکرٹ لازمی قرار دے دی، مسجدوں پر تالے لگوا دیے اور ملک کے 8 بڑے شہروں میں شراب خانے اور ڈسکو کلب بنوائے۔ سردار داؤد کے دور میں کابل دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے عیاشی کا اڈا بن گیا۔ اس دور میں یورپ کابل سے شروع ہوتا تھا۔ کابل کے بعد تہران عیاشی کا دوسرا اڈا تھا، استنبول تیسرا، اور اس کے بعد پورا مشرقی یورپ عیاشیوں پر کھل جاتا تھا۔ سردار داؤد نے پورے ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں عقوبت خانے بھی بنا رکھے تھے۔ خفیہ اداروں کے اہلکار اس کے مخالفین کو دن دہاڑے اٹھا لے جاتے اور اس کے بعد کسی کو بھی ان کا نام اور پتہ تک نہیں ملتا۔ سردار داؤد کے زمانے میں 30,000 کے قریب مسنگ پیپل کہلائے اور ان لوگوں کے لواحقین کو بعد ازاں ان کی قبروں کا نشان تک نہ ملا۔ جنوری 1974 کو اس کے خلاف ایک چھوٹی سی بغاوت ہوئی، لیکن اس نے تمام باغیوں کا سر قلم کرا دیے۔ ایک طرف اس کے مظالم جاری تھے تو دوسری طرف وہ عالمی میڈیا کو ایک جمہوریت پسند اور روشن خیال لیڈر کا چہرہ پیش کر رہا تھا۔ اس نے روس کے ساتھ ساتھ مغرب کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے۔ 27 فروری 1977 کو اس نے ملک کو نیا آئین دیا، ملک میں صدارتی طرز حکومت اور ایک جماعتی نظام قائم کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا جب اس کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مارچ 1977 کو نئی کابینہ بنائی اور اس کابینہ کے سارے عہدے اپنے خاندان اور دوستوں میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت تک ملک میں اس کے خلاف لاوا پک چکا تھا، چنانچہ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں خلق پارٹی اور پرچم پارٹی اس کا مخالف ہو گئی۔ ملک میں ہنگامے، سیاسی قتل اور مظاہرے شروع ہو گئے۔ وہ ظالم انسان تھا، لہٰذا اس نے اپنی عادت کے مطابق مخالفین کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس نے 17 اپریل 1978 کو اپنے سے بڑے مخالف کمیونسٹ لیڈر میر اکبر خان کو قتل کرا دیا، اور یہ وہ قتل تھا جس نے سردار داؤد کے خلاف نفرت کو ایک نقطہ پر جمع کر دیا۔ اور میر اکبر کے قتل کی محض 10 دن بعد 27 اپریل کو سردار داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی، اور اس فوجی بغاوت نے اس کے بھائیوں، بیویوں، بیٹیوں، پوتوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس بغاوت میں اس کے سمیت اس کے خاندان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ داؤد کی لاش کو جیپ کے ساتھ باندھا گیا اور کابل کی سڑکوں پر گھمایا گیا۔ داؤد کی لاش جس جگہ سے گزرتی لوگ اس پر تھوکتے، اسے ٹھڈے مارتے۔ شام کو لاش کا سفر تمام ہوا تو اسے جنازے، کفن اور غسل کے بغیر خاندان کی دوسری لاشوں کے ساتھ اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ جو سردار محمد داؤد کی لاش 30 برس تک ایک گمنام قبر میں پڑی رہی۔ پھر 26 جون 2008 کو کھدائی کے دوران کابل شہر میں 2 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی۔ دونوں قبروں میں 16 لاشیں تھیں۔ ان لاشوں میں سے ایک لاش کے پاؤں پر مگرمچھ کی کھال کا جوتا تھا۔ جو ہی جوتے پر پڑی خاک جھاڑی گئی، اس کی پالش چمکنے لگی، اور یوں اس جوتے نے یہ راز فاش کر دیا اور سردار داؤد کی لاش سامنے آ گئی۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی کہ اللہ کا نظام بھی کیسا عجیب ہے۔ جب وہ کسی ظالم سے نفرت کرتا ہے تو اس کی قبر کی بھی بخشش نہیں کرتا، اور ظالم کے مرنے کے 30 برس بعد بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ بے شک ظالم پورے ملک کو اپنے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں، لیکن یہ وقت کو شکست نہیں دے سکتے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ جوتوں کو اس کی لاش کا حوالہ اور قبر کا کتبہ بنا دیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔